اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام پر قرآن کی 31ویں سورہ کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی مت روکنا۔ پیارے بیٹے، تم جس دن سے اس دنیا میں آئے ہو، آہستہ آہستہ اس دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیز کی تیاری کرو۔ تقویٰ کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھا شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں کبھی مت شرمانا، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا، تکالیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرما بردار بندوں کی توہین مت کرنا اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ اے بابا کی جان، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ میرے بیٹے، اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بنانا جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے، مگر اپنے آپ کو ایک پل سے گزرنے والے مسافر کی طرح بناؤ، جس نے پل سے گزرنا ہے اور اس پل کی تعمیر سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہوگے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اے میرے بیٹے، اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی حقیر مت سمجھنا۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جس سے ناقابل برداشت تکلیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا اور بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو شخص تمہارا کوئی عذر سننا نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خواہی مت کرنا۔ اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا، اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ میرے فرزند، اگر تم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کی طمع نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء کرام نے یہ اعلیٰ مرتبے طمع کو ترک کر کے حاصل کیے ہیں۔ پیارے بیٹے، ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینا، جاہل لوگوں سے مت ملنا،
ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ عبادت میں دل کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اس لیے دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ پیارے بیٹے، مصائب میں کبھی مت گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو، دوست سے بھی پوشیدہ رکھنا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست کبھی تمہارا دشمن بن جائے۔ اے فرزند، وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرنا، یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہ ملے گا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کے بتانے میں کبھی بخل نہ کرنا۔